اور بھارت اس طرح کے انٹرنیشنل جو کانفرنس کے انعقاد سے یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ آل از ویل۔ G20 کا اجلاس ہونے جا رہا ہے سری نگر میں، یہ ہمارے کشمیر کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ کسی جگہ پر آپ نے سنا پتھراؤ ہوا، کسی جگہ پر آپ نے سنا کہیں کرفیو لگا، کسی جگہ پر آپ نے سنا کہ پتھراؤ کسی جگہ پر چل رہا ہے۔ تو G20 ہے کیا؟ اس میں 19 وہ ممالک شامل ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک یا one of the richest nations in the world۔ جب سے 370-35 سے ٹوٹا ہے تب سے ڈیولپمنٹ کافی ہوا ہے، تو بہت اچھے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، تب سے بہت سارا سجاؤ آ گیا ہے کشمیر کے اندر۔ تو کچھ جو پاکستان کو آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی ضرور ملی ہے، مثلا کل جو خبر آئی کہ چین نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ ایک دن پہلے میں نے خبر کی تھی، اور چین نے باقاعدہ طور پر پھر سرکاری طور پر اس کی تصدیق کی کہ وہ اس G20 جو ٹورزم کے اوپر کانفرنس ہو رہی ہے سری نگر میں وہ بائیکاٹ کریں۔ اس خبر سے آپ کو هني مو بالنمسا ولا سويس الهند، هذا كشمير. نحن هنا في كشمير في الهند، بلد التسامح، بلد التعايش، بلد تريد التطور، تريد التقدم، بلد الجمال۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ G20 کا اجلاس ہونے جا رہا ہے سری نگر میں، یہ ہمارے کشمیر کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ G20 سمٹ کو لے کر نیشنل سیکیورٹی گارڈز NSG کے کمانڈوز لال چوک کے اندر۔ نمسکار دوستو، 22 مئی سے 24 مئی کے بیچ کشمیر میں G20 کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس میٹنگ کی چرچا پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ G20 میں پوری دنیا کے 20 سب سے امیر دیش بھاگ لیتے ہیں۔ G20 میں یورپین یونین کے دیش بھی بھاگ لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے پوری دنیا کی 80% GDP انہی 20 دیشوں کی ہے، تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ G20 میٹنگ اتنی بڑی ہوتی ہے، اور اوپر سے یہ میٹنگ کشمیر میں ہو رہی ہے، تو پاکستان اور چائنا کے پیٹ میں درد تو ہونا ہی ہے۔ پاکستان کے کسی منتری نے ایک بار یہ تک کہہ دیا تھا کہ G20 میں بلانا پڑے گا، نہیں تو ہم کشمیر میں G20 نہ ہونے کے لیے ابھیان چلائیں گے۔ چائنا جیسی کنٹری نے تو شاید G20 میں نہ بھاگ لینے کے لیے پاکستان کی بات بھی مانی، مگر سعودی عرب، UAE اور ایجپٹ جیسی کنٹری نے کنفرم کر دیا ہے کہ وہ G20 میں شرکت کریں۔ اب پاکستان یہ بات سن کر بھوکلاس آ گیا ہے۔ پاکستان کچھ نہ کچھ تو اڑنگا ڈالتا ہی رہتا ہے، مگر G20 کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اب NSG کمانڈوز نے سنبھال لی ہے۔ جہاں NSG ٹیم ہوگی وہاں پاکستان کے چمچے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کشمیری پبلک بھی خوش ہے کہ G20 سمٹ ہونے سے کشمیر پر ترقی ہوئی ہے، اور دوسری بات کہ اب وہاں شانتی ہے۔ آگے آپ بھی پورا ویڈیو دیکھیں کہ کس طرح سے سعودی عرب کے ایک بڑے انفلوئنسر مودی اور کشمیر کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ 22 تاریخ کو یعنی کہ پیر کے روز سے بھارت جو ہے میزبانی کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر G20 کی ایک کانفرنس کی جو ٹورزم کے اوپر ہے۔ اور یہ کیوں متنازع ہے؟ کیونکہ یہ پہلا ایک گلوبل ایونٹ ہے، کیونکہ جو مقبوضہ کشمیر ہے ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے، اور بھارت اس طرح کے انٹرنیشنل جو کانفرنس کے انعقاد سے یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ آل از ویل، اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی متنازع نہیں ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر اب مکمل طور پر امن آ چکا ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت جو G20 کی سربراہی ہے وہ بھارت کے پاس ہے، اور G20 ہے کیا؟ اس میں 19 وہ ممالک شامل ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک یا one of the richest nations in the world، پلس اس کے اندر یورپین یونین بھی ہے، اور ان کو ملا کے جو G20 ہے اس کا جو گلوبل شیئر ہے GDP کا پوری دنیا کا یہ 80% بنتا ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑا بلاک ہے۔ اب شہباز، اس کے اندر جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ جب بھارت نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک آدھ جو ایونٹ ہے G20 کا وہ کروانے کا وہ خواہاں ہے، تو پاکستان نے اس وقت سے ایک ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کیا تھا، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اینڈ اٹس اے فیکٹ کہ UN کی ریزولوشنز بھی ہیں، اور اس طرح کا جو کانفرنس ہے اس کا انعقاد نہیں ہونا چاہیے۔ تو کچھ جو پاکستان کو آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی ضرور ملی ہے، مثلا کل جو خبر آئی کہ چین نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ ایک دن پہلے میں نے خبر کی تھی، اور چین نے باقاعدہ طور پر پھر سرکاری طور پر اس کی تصدیق کی کہ وہ اس G20 جو ٹورزم کے اوپر کانفرنس ہو رہی ہے سری نگر میں وہ بائیکاٹ کریں۔ اس خبر سے آپ کو پرابلم نہیں ہوگا نا؟ کسی کو بھی پرابلم نہیں، پرابلم تو نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ فیکٹ از اے فیکٹ، خبر کرتے ہوئے تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، فیکٹ جو ہے وہ فیکٹ ہے اپنی جگہ پہ۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ چین نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک متنازع کیونکہ علاقہ ہے، اور ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، اور یہ کانفرنس کا انعقاد جو ہے یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس وجہ سے وہ شریک نہیں ہو رہے۔ اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے
क्योंकि G20 के अंदर कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनका पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मसलन उसमें सऊदी अरब है, उसमें तुर्की है, उसमें इंडोनेशिया भी शामिल है। अब पाकिस्तान की ये तवक्को है कि कम से कम ये जो 3 ममालिक हैं ये भी शिरकत नहीं करेंगे। जो अभी तक की इतलात हैं, द हिंदू अखबार है भारत का, उसने जो रिपोर्ट किया है कि अभी तक जो 17 ममालिक ने जो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है इसमें शिरकत के लिए, सऊदी अरब और तुर्की ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। तो इसका मतलब है, क्योंकि 22 तारीख को ये कॉन्फ्रेंस होनी है, तो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि सऊदी अरब और तुर्की भी जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। इंडोनेशिया ने अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाई है, लेकिन इत्तला ये आ रही है कि उन्होंने अपनी जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत लो लेवल पे रखी है। शायद उनका एक आध जो डिप्लोमेट है जो दिल्ली में बेस्ड है वो शिरकत करेगा। उसके अलावा कुछ अदर देन G20 के मेंबर्स के उन्होंने कुछ और लोगों को भी इनवाइट किया है। उसमें इजिप्ट है, उसमें ओमान है, उसमें UAE है, उसमें बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश भी उसमें शिरकत कर रहा है, जो मेरी इत्तला है, ओमान भी और UAE भी। तो आप इसे कह सकते हैं कि एक लिहाज से पार्शल, अगर चाइना ने तो कर दिया है, सऊदी अरब और तुर्की वो भी नहीं आते, और उसके मुकाबले में फिर UAE, ओमान, UAE इनके लोग अगर शिरकत करते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ अ डेलिकेट बैलेंस। मतलब पार्शल पाकिस्तान की सक्सेस भी है और पार्शल आप कह सकते हैं कि भारत की भी सक्सेस भी है कि किसी हद तक उन्होंने वहां पर जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं श्रीनगर में उनको वो ले आए हैं। देखिए, चाइना की 2 फैक्टर्स की वजह से उसकी इंपॉर्टेंस है बाइकआउट करने की। एक तो ये कि परमानेंट मेंबर है वो सिक्योरिटी काउंसिल का, यूनाइटेड नेशन का। इसके अलावा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भारत जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की मुखालफत करता है, और उसकी अजम्पशन ये है, उसकी जो बेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट है कि जी जो गिलगित बल्तिस्तान है विच इज अनदर डिस्प्यूटेड टेरिटरी और स्पेशल टेरिटरी इन केस ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने अभी तक उसका अपना उस तरीके से लहाक नहीं किया, उसको 5वां सूबा या 6ठा सूबा डिक्लेयर नहीं किया, ना ही आजाद जम्मू एंड कश्मीर को उस तरीके से किया है। तो जी सीपैक की सड़क वहां से गुजरती है, तो इसलिए जो भारत है वो सीपैक की मुखालफत करता है। हालांकि सीपैक सिर्फ GB तक महदूद नहीं है, सीपैक पूरे पाकिस्तान में उसकी प्रेजेंस है। هني مو بالنمسا ولا سويسرا، هني الهند، هذا كشمير. نحن هنا في كشمير في الهند، بلد التسامح، بلد التعايش، بلد تريد التطور، تريد التقدم، بلد الجمال. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।